अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। हमारी आज की वीडियो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हवाले से, जो कि सिंध की बहुत ही मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनका मज़ार सेवन शरीफ में है। आपका नाम सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंती है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का नाम सैयद कबीर रहमतुल्लाह अलैह है। आपके लक़ब लाल शहबाज सैफुल लिसान कलंदर शमसुद्दीन मेहदी मखदूम हैं। मरातिब कौनीन तस्करा निसाब के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह को लाल इसलिए कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह उमूमन लाल रंग के कपड़े पहना करते थे, जबकि उनके ज़माने असर के एक और बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी सुर्ख रंग के लिबास पहनते थे। उन्हें अपने मुर्शिद की जानिब से सुर्ख लिबास का खिताब अता हुआ था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर को शहबाज क्यों कहा जाता है? हज़रत सैयद उस्मान मरवंती रहमतुल्लाह अलैह बलक़ब लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को क्यों शहबाज कहा जाता है? उसकी तारीख में मुख्तलिफ तौजियात आई हैं। चंद एक तौजियात हसब ज़ैल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आँखें चूँकि शहबाज की मानद चमकती थी, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इस खिताब से नवाजा था। जबकि बाज़ तारीख नवीसों के मुताबिक एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हम असर बुज़ुर्गों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन महसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक चलते चलते रुक गए। चेहरा मुबारक से परेशानी के आसार ज़ाहिर होने लगे। साथी बुजुर्गों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को परेशान देखकर पूछा कि क्या मसला है? मेरा एक मुरीद इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गया है। हज़रत सैयद उस्मान मरवंती रहमतुल्लाह अलैह ने गमज़दा लहजे में फरमाया, आप हज़रात अपना सफ़र जारी रखें, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह जस्त लगाई जैसे हवा में परवाज़ कर रहे हों। दूसरे ही लम्हे आप रहमतुल्लाह अलैह नज़रों से ओझल हो गए। कुछ देर के बाद हज़रत फरीदुद्दीन महसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी मखदूम जानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद उस्मान मरवंती रहमतुल्लाह अलैह को सामने से अपनी तरफ आते हुए देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह के हमरा एक अजनबी शख्स था। फिर जब चारों बुजुर्ग मंजिल पर पहुंच गए तो एक बुजुर्ग ने सवाल किया, मखदूम, क्या यही वही मुरीद है जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे? हज़रत सैयद उस्मान मरवंती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक़ तआला का शुक्र है कि उसने मेरे मुरीद को गर्दाब बला से निकाल कर आफियत के साहिल तक पहुंचा दिया। रवायत है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत देखकर तीनों अरफान वक्त ने बेसाख्ता फरमाया कि मखदूम, आप रहमतुल्लाह अलैह शाहबाज हैं। उस दिन से ही हज़रत सैयद उस्मान मरवंती रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब शाहबाज मशहूर हो गया। फिर यह लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल के सबब शहबाज हो गया। आपकी विलादत में भी एक करामत है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का किस्सा कुछ यूँ है। इस वक्त हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम सैयद कबीर रहमतुल्लाह अलैह की शादी नहीं हुई थी। एक रात सैयद कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि एक नहायत पुरफ़िज़ा मुकाम था। हर तरफ दिलकश बागात और सब्ज़ाज़ार थे, मेवा दरख्त थे और उनके करीब साफ साफ शफ़ाफ पानी की नहरें बह रही थी। तायरान ख्वान अलहान नगमे गा रही थी। अचानक एक गोशे से सुर्ख रंग वाला एक खूबसूरत बच्चा नमूदार हुआ और सैयद कबीर रहमतुल्लाह अलैह से मुखातब होकर कहने लगा, मुझे उस मुकाम से बाहर लाइए।
سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جنت میں باہر آنے سے مراد جنت کی سیر کرنا ہے۔ جیسے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، بزرگ گوار مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور ارض سما کی وسطوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ مضطرب ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سننے کے بعد فرمایا کہ سید آپ شادی شدہ ہیں کہ نہیں؟ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا۔ قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کر لیں۔ بزرگ نے فرمایا وہ بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے جسے حق تعالیٰ عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ تمہیں حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ بزرگ نے خواب کے بعض خفیہ گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا۔ انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ اب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اس سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا عکسیہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کر دے۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عالم اسباب میں ظاہر ہوئے۔ اب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کی بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے ہیں۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے بہت غور سے اپنے بیٹے کے نقش نگار دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت اسی بچے سے ملتی تھی جسے سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت مثال ذیل کے اس کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت 533 ہجری ہے۔ آپ کی تعلیم حضرت لال شہباز قلندر کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا از حد شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی چند برس کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم کے اصول کے غرض سے بھیجا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آپ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کرے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ
حافظہ بھی بہت تیز تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں ہی کلام مجید حفظ کر لیا تھا اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی جوانی میں پہنچے، سن بلوغت کو پہنچے، تو حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی، سعادت کی اور حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے جمال مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت کے حصول کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کے گھر سے نکل پڑے، ایک طویل عرصے سیر و سیاحت میں بسر کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سیاحت بے شمار اولیاء اللہ سے کسب فیض حاصل کیا، بے شمار اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری کی سعادت حاصل کی، جس میں ایران، عراق، افغانستان اور بہت سارے علاقے شامل ہیں، جہاں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ میں وہاں انہوں نے سیر و سیاحت کی، جس کے بعد وہ سندھ کے علاقے سیون شریف میں آ کے قیام پذیر ہوئے اور وہی ان کی آرام گاہ کی جگہ بنی۔ آپ کا وصال 537 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ 112 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی۔ 650 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، سندھ کے علاقے سیون شریف میں۔ آپ کی مزار بھی وہاں موجود ہے، جہاں لاکھوں ہزار لوگ آپ کی زیارت، عقیدت، محبت کے لیے سالانہ آپ کے عرس میں، میلے میں آتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اختتام پر پہنچی ہے۔ آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و فی امان۔